السلام علیکم دوستو میں سعید خان نیازی۔ دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مشہور صحافی ارشاد بھٹی کے ایک پوڈ کاسٹ شو میں انہوں نے اداکار عامر خان کے بارے میں، اداکار سلمان خان کے بارے میں اور اداکار شاہ رخ خان کے بارے میں ایسی باتیں کہیں دوستو کہ جنہیں سننے کے بعد جب آپ ولاگ میں ان باتوں کو سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ مولانا طارق جمیل جو کہ پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین ہے، بلکہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے، بہت زبردست انداز بیان ہے ان کا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسی کیا بات کہہ دی ان تینوں فنکاروں کے بارے میں۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زبردست ہے، انٹرسٹنگ ہے، اور اگر آپ یہ ویلاگ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالی ووڈ کے جو ایکٹرز ہیں جن کے بارے میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ وہ بس نام کے مسلمان ہیں، ان کا جو قول و فعل ہے وہ ہندوؤں سے یا بے دین لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو لیکن ایسی بات کہ طارق جمیل نے ان تینوں کے بارے میں کہی تو حقیقت بات ہے ایک عالم دین کے منہ سے جب یہ باتیں میں نے سنی، اس پوڈ کاسٹ کو میں نے سنا ارشاد بھٹی صاحب کے، تو میرے تو خود جو ہے ایک قسم کا حیرانگی میرے اوپر طاری ہو گئی۔ تو دوستو کیا بات کہی ہے؟ دوستو بات کرنے سے پہلے، مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان سننے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل فلمی لوگ کے اوپر نئے آئے ہیں تو آپ میرے چینل فلمی لوگ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ بنے گھنٹے کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ اس جیسی ویڈیوز کی جو نوٹیفیکیشنز ہیں یہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کون نہیں جانتے ان کو؟ طارق جمیل صاحب نے ارشاد بھٹی کے ایک پوڈ کاسٹ شو میں اداکار عامر خان صاحب کے بارے میں کہی۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ عامر خان کے ساتھ میں نے حج کیا۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ تصاویر بھی دیکھی ہوں گی کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور اداکار عامر خان صاحب کٹھے بیٹھے ہیں اور یہ ساری باتیں احرام میں آپ نے عامر خان کو دیکھا ہوگا۔ تو دوستو کچھ لوگوں کا کہنا تھا اور کچھ لوگوں سے ہم نے سنا بھی ہے کہ عامر خان کو یہ حج جو تھا یہ طارق جمیل صاحب نے کروایا تھا۔ تو طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، جنید جمشید کو بھی کہتے ہیں، رائے راست پر لے کر آنے والے مولانا طارق جمیل صاحب ہی تھے، اور پتہ نہیں کتنے افراد کو، بڑی تعداد، ایک بہت بڑی تعداد ہے جن لوگوں نے مولانا طارق جمیل کے بیانات سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو عامر خان کے بارے میں ایک سوال کے اوپر طارق جمیل نے یہ کہا کہ عامر خان بہت اچھا انسان ہے، لیکن طارق جمیل صاحب نے ایک اور بات کہی عامر خان کے بارے میں کہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اب میرا عامر خان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ٹیلی فون کے اوپر، نہ موبائل کے اوپر، نہ ہی واٹس ایپ کے اوپر، نہ ٹویٹر کے اوپر، نہ فیس بک کے اوپر، نہ جی میل کے اوپر۔ انہوں نے تمام جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہ بند کر دیے۔ اب جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے کیوں بند کر دیے، تو طارق جمیل نے کہا کہ مجھے تو یہ بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیوں رابطہ بند کر دیا، بلکہ طارق جمیل نے یہ کہا کہ عامر خان کا ایک میں نے انٹرویو سنا تھا، تو انہوں نے اس انٹرویو میں عامر خان نے کہا تھا کہ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اب اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہتا ہوں، تو اس لیے اسی بات کا بہانہ بنا کر سمجھو کہ عامر خان نے وہ تمام جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے، وہ لنکس تھے، وہ چیزیں تھیں جس سے وہ بڑی بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ وہ رابطہ کرتے تھے، وہ انہوں نے بند کر دیں۔ تو یہ بڑی وجہ بتائی عامر خان نے بقول مولانا طارق جمیل صاحب کے۔ تو اب دوستو سلمان خان کے بارے میں مولانا طارق جمیل نے کیا کہا؟ سلمان خان کو کوئی نہیں جانتا، آج کل بھی ان کی ایک فلم سکندر جو ہے وہ کنٹروورسی کا ایک شکار ہے، فلاپ ہو گئی باکس آفس کے اوپر عمران، اور ساتھ ہی ساتھ سلمان خان کے حوالے سے ان کو کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں، کچھ فیس کی بیماریاں جو کہ اب اپنی عمر سے کچھ 10-15 سال بڑے لگ رہے ہیں، بالکل بڈھے سے ہو گئے ہیں۔ لیکن دوستو طارق جمیل صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، غالباً کامران نام بتایا طارق جمیل صاحب نے، کہ اس کا کاروبار تھا ممبئی۔ تو وہ جب ممبئی پہنچا نا کامران، تو ان کا آگے ایک دوست تھا، یعنی کہ کامران کا ایک بھارتی باشندہ، تو اس نے کامران کو کہا کہ یار کامران، سلمان خان میرا جاننے والا ہے، اگر تم کہو تو میں آپ کی ملاقات سلمان خان سے نہ کروا دوں۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ انڈین دوست، وہ جب کامران کو لے کر، اس بزنس مین کو لے کر سلمان خان کے گھر پہنچا، تو
تو سلمان خان نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو جانتے ہیں؟ تو کامران ہی واز شاکنگ ایٹ دس ٹائم، کامران شوق میں چلا گیا. انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو؟ تو سلمان خان نے کہا کہ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو ایک بہت بڑی ریک تھی، تو اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات پڑی ہوئی تھی، بہت ساری سی ڈیز، ڈسکس، کیسٹس وغیرہ ساری پڑی ہوئی تھیں. تو سلمان خان نے کہا کہ میں باقاعدگی سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنتا ہوں، اور میری بہنیں بھی سنتی ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، اور میرے والد ایون کہ سلیم خان بھی باقاعدگی سے سنتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو. تو وہ بڑا سرپرائز ہوا. بے شک دنیا میں جان پہچان ہے طارق جمیل صاحب کی، مولانا طارق جمیل صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. اور سلمان خان نے یہ بات کہی. تو دوستو اب اگلی بات میں کہتا ہوں شاہ رخ خان کے حوالے سے. شاہ رخ خان نے کیا کہا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں؟ تو بقول مولانا طارق جمیل صاحب کے کہ ہمارے اسٹیج کے فنی ایکٹر ہیں، مزاحی ایکٹر ہیں، نسیم وکی بہت ٹیلنٹڈ ایکٹر ہیں. تو وہ ایک شو کے سلسلے میں بھارت پرفارم کرنے کے لیے گئے. تو شاہ رخ خان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان سے ایک ایکٹر آیا ہوا ہے. خیر نسیم وکی کو بھی، کامیڈی کی دنیا کے نسیم وکی بھی ایک بے تاج بادشاہ ہیں. تو شاہ رخ خان کی جب نسیم وکی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو شاہ رخ خان نے کہا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ تو نسیم وکی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں. اب نسیم وکی صاحب کیسے حیران ہو رہے ہیں. تو شاہ رخ خان صاحب کہتے ہیں نسیم وکی کو کہ مجھے حج کرنا ہے، لیکن میں نے ان مولانا کے ساتھ حج کرنا ہے جن کے ساتھ جب وہ کیا نا، تو نسیم وکی کہتے ہیں کہ طارق جمیل، ہاں وہی طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ میں نے حج کرنا ہے. تو انہوں نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا. بے شک دوستو یہ لوگ فلم انڈسٹری میں ہیں، بھارتیہ فلم انڈسٹری میں انڈین فلم ایکٹر ہیں، عامر خان، شاہ رخ خان، سلمان خان. ہم تو کہتے ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں، لیکن ابھی میں ان میں مسلمانیت جو ہے وہ باقی ہے. بس ان کو ایک ہدایت کی ضرورت ہے. اور مولانا طارق جمیل اتنے فیوریٹ ہیں. ان کا انداز بیان، جس انداز میں یہ بیان دیتے ہیں، حقیقت بات ہے وہ بیان جو ہے ایک انسان کے اوپر ایک ایسا ان کا تاثر، ایک ایسا اثر پڑتا ہے انسان کے دل و دماغ کے اوپر کہ انسان پھر نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی سنتا ہے بیان. ایسا میٹھا لب و لہجہ ہے. مشہور و معروف عالم دین، اسکالر، چیزوں کے اوپر بھی اچھا نالج ہے. تو دوستو یہ آج کی میری ویڈیو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں. تو دوستو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کومنٹ باکس میں آپ نے مینشن کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج کل جو کنٹروورسی چلی ہوئی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، اور وہ بھی آپ نے بیان دینے ہیں کہ کس طرح ان کو کس طرح. تو یہ آج کی میری ویڈیو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں. تو دوستو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کومنٹ باکس میں آپ نے مینشن کرنا ہے.